العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم محرم الحرام، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو دین اسلام کا ہر مہینہ ہی بڑی برکتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، لیکن محرم الحرام اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے جیسے جنوری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح محرم الحرام اسلام کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے، اور اس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو اس کی یوم شہادت ہے جس نے کبھی زمین پر بے انصافی نہیں ہونے دی، عدل کیا ہے، زمین پر رہتے ہوئے انصاف کیا ہے، جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، آپ اتنے جلیل القدر تھے کہ شیطان اگر رستے میں آپ کو آتا دیکھ لیتا تو شیطان بھی رستہ بدل لیتا، اور دو نمبری بے ایمانی یہ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں لکھی ہی نہیں تھی، اتنے ایمانداری کے ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور رعایا کے ساتھ بھی شریعت کے مطابق اصول چلایا۔ اور حضرت عمر فاروق جن 10 صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی ٹکٹ دے دی تھی، ان میں سے بھی ایک صحابی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد یعنی جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ حضور کی ساتھ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ جلال نبوت کی تاب نہ لا کر، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوش و جذبہ دیکھ کر، حضور کی آمد دیکھ کر پہاڑ بھی اپنی جگہ پر مقرر نہ رہ سکا، بلکہ وجد میں آ گیا، ہلنے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اس کو ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق، شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی جو بشارتیں انہیں دی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی، لیکن آپ کو اس کے علاوہ ایک اور آرزو بے چین رکھا کرتی تھی، اس لیے آپ اکثر بار الہی میں یہ التجا کیا کرتے تھے، الہی مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ کتنی پیاری موت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ایک ہی دعا نہیں کیا کرتے تھے کہ مجھے اے الہی مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی عطا فرما، نہیں، یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی نصیب فرما، اور وہ بھی تیرے محبوب کے پیارے شہر میں نصیب فرما۔ صاحب نے یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ حضور کے شہر میں ہی شہادت نصیب فرما۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، آپ کو شہادت کا تاج پہنایا گیا، اور یہ تاج پوشی آپ کی تمنا کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ رحمت الہی نے اس کے لیے مسجد نبوی کو وہ متبرک جگہ منتخب فرمائی جو اس کے محبوب کے سجدوں سے معزز و محترم تھی، اور اس وقت یہ انعام بخشا جب آپ صبح کی نماز کی امامت کرا رہے تھے، زبان اس کے کلام مقدس سے تلاوت سے لطف افروز تھی، لطف اندوز ہو رہی تھی، اور دل اس کے عشق اور محبت سے سرشار تھا۔ بقول کسی یعنی کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا نا، نشائے الفت میں وہ سرشار تھا، نشائے الفت میں وہ سرشار تھا، سر بسر محوے خیال یار تھا، سر بسر محوے خیال یار تھا۔ بس
پھر ابدی آرام گاہ نصیب ہوئی اور محب اپنے محبوب کے اور فاروق اعظم اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کا دن کیسا عجیب دن تھا کہ جس میں اسلام کا جلیل القدر فرزند شہید ہونے کے لیے جس کو ضرب لگائی گئی۔ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک مجوسی شخص جو غلام تھا، جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، اس نے ایک روز سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت کی کہ میرے آقا جن کا میں غلام ہوں ان کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے، اس نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیں۔ حضرت یعنی کہ حضرت فاروق نے محصول کی تعداد پوچھی تو اس نے کہا یومیہ 4 درہم، ایک دن کے 4 درہم محصول جو ہے وہ مجھ پر لگایا گیا ہے، تو آپ اس میں مجھ سے کمی کروا دیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم نقاشی آہنگری کا کام کرتے ہو، ایسے کئی فنون کے مالک کے لیے یہ زینہ ہرگز زیادہ نہیں ہے کہ یہ تو محصول اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو تم کم کروانے کے لیے آ گئے، لہذا تم یہی ادا کرو، 4 درہم ہی ادا کرو۔ یہ سن کر وہ مجوسی فیروز ابو لؤلؤ جو تھا نا ناراض ہو کر چلا گیا اور ایک تیز دھاری دار خنجر تیار کیا، اور ایک دن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب دستور کے مطابق یعنی کہ جیسے نماز پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے اسی طرح نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور صفوں سے آگے بڑھتے ہوئے مصلی پر تشریف لے گئے اور صفیں درست کروائی اور نماز کی نیت گئی۔ جب نماز کی نیت باندھی، فیروز ابو لؤلؤ پہلے ہی مسجد میں صفوں کے اندر نماز میں شامل تھا، اچانک آگے بڑھا اور پے در پے خنجر کے وار کیے اور ایک خنجر زیر ناف لگا جس سے آپ گر گئے، اور لوگ محو حیرت تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، لوگ حیران تھے یہ کیسے ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے باوجود انتہائی زخمی ہونے کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے مصلی پر کھڑا کیا، سبحان اللہ، کھڑا کیا اور انہوں نے بڑے مختصر نماز پڑھائی۔ امیر المؤمنین جو زخمی تھے ٹیک لگا کر نماز ادا کریں، ٹیک لگا کر انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا نام، یہ ہے حضور سے جفا کا نام۔ لیکن ہم ایسے کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن کرنا چاہیے یار، ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ رکھتے ہیں۔ نماز ادا کی، غلام مصطفیٰ کی ایسے وقت میں بھی نماز جماعت ادا فرمائی۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا اور دوڑنا چاہتا تھا کہ بھاگ جائے، مگر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جس پر اس خناس سے فوری خودکشی کر لی، اس ڈر سے کہ پکڑا تو گیا ہی ہو، مارا نہیں تو مارا جاؤں گا، اس خوف سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ حضرت امیر المؤمنین کو احباب بے ہوشی میں اٹھا کر مسجد سے گھر لے گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے لوگوں سے یہ پوچھا، یہ دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فیروز ابو لؤلؤ مجوسی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے میری موت ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں دی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگوں نے آپ کی قوت ارادی کی پختگی کو دیکھ کر محسوس کیا کہ شاید آپ بچ جائیں، زخم اتنے شدید نہیں ہیں، چنانچہ ایک حکیم کو بلا لیا۔ ایک حکیم صاحب تشریف لائے، اس نے نوید اور دودھ وغیرہ دیا، مگر وہ آنتریوں کے راستے سے، یعنی کہ جیسا خنجر وار کیا نا تو کچھ آنتریاں جو تھی وہ پھٹ گئی تھی، تو ان کے ذریعے جو دودھ اور وہ مال تھا وہ باہر آ گیا، اور حقیقت یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوئی تھی جو آپ اکثر مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس شہر میں موت عطا فرما۔ اور دونوں دعائیں قبول ہو گئی، اللہ نے شہادت بھی دی، اپنے راستے میں دی، اور اگر شہادت کی وہ جگہ وہ مقام بھی دیا تو اپنے محبوب کا شہر دیا، مدینہ منورہ دیا۔ یہ دعائیں حضرت عمر فاروق نے اپنی زندگی کے، یہ جو ابھی دعا کی نا کہ آپ نے یہ دعائیں کی کہ اللہ مجھے حضور کی امت کو میرے ہاتھوں ہلاک نہ کرنا ہے، اللہ میری عمر زیادہ
हो गई, कुव्वत कमजोर हो गई, रवायत मुंचर, ये सारी दुआएं जो थी आपने अपने आखिरी हज के मौका पर फरमाई थी। बाद मना से वापसी पर मुकामे अबर पर कंकरियों के ढेर पर चादर बिछाकर चत लेट कर अपने दोनों हाथों को बारगाह रब्बुल इज्जत में बुलंद करके गिड़गिड़ा करके खुदा की शान देखिए। हज़रत सईद बिन मुसीब फरमाते हैं जुल्हज्जा का महीना अभी खत्म ना हुआ कि आपको शहीद कर दिया गया। अभी जुल्हज्जा का महीना खत्म नहीं हुआ था कि आपको शहीद भी कर दिया गया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाकर फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका से इजाजत ले लेना कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन होना चाहता हूँ। उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ए बेटा, मेरे जाने के बाद एक मरतबा फिर इजाजत ले लेना, हो सकता कि आप तो खिलाफत की वजह से इजाजत दे दी हो, बाद में कोई ना कोई बीच में आड़े आ जाए। तो आपने ये वसीयत की तो आपको मान ली गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कबूल फरमाया और इसे इजाजत दे दी। तो अमीरुल मोमिनीन ने हम्द खुदा बजा लाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खुदावंद क़ुद्दूस ने मुझे शहादत भी दी और अपने हबीब के शहर में, हबीब के मुक़द्दस पहलू में जगह भी अता की। अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को फरमाया कि ऐ बेटे, मेरे इंतकाल की जो भी मैं बात अर्ज करके गया हूँ के बाद भी उनसे इजाजत ले लेना। इस मुश्किल वक्त में इस्लाम के हक में जो अहम तरीन काम था वो ये था कि खलीफा का इंतखाब किया जाए, कि कोई नया खलीफा जो था ना वो चुना जाए कि आगे नेक्स्ट खलीफा, इनसे अगला जो खलीफा होगा वो कौन होगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान बार बार अमीरुल मोमिनीन को अर्ज करते कि आप इस मसला को तय फरमा जाएं और इस मुश्किल को हल फरमा दें। तो आपने फरमाया कि हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ में से रज़ियल्लाहु अन्हु में से जिसकी निस्बत कसरत राय हो उसको खलीफा मुंतखब कर लिया जाए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कौम और मुल्क की इतनी फिक्र दामनगीर थी कि बावजूद इस कदर तकलीफ के फिर भी नसीहत कर रहे थे कि जो खलीफा आए उसके लिए मैं ये नसीहत करता हूँ, उसको कहना कि जो निजाम है अच्छे से चलाए, लोगों पर जुल्म ना करे, इंसाफ कायम रखे। आपने इसके बाद अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और पूछा कि मुझ पर कितना कर्ज है। अर्ज किया 86,000 दिरहम। फरमाया अगर मेरी जायदाद से हो सके तो दे देना और अगर रिश्तेदारों से हो सके तो उनसे भी लेकर दे देना, वरना कुरैश से कह देना ये आपकी आखिरी गुफ्तगू थी। यानी कि कबीला कुरैश जो था उसे कह देना कि हज़रत उमर फारूक पर इतना कर्ज था, ये अदा करना है तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे। ये सारी आपकी आखिरी गुफ्तगू थी। जिसके बाद इस्लाम के जलील कदर सहाबी, इंसाफ के दाई सहाबी जो थे, आंखें बंद कर दी उन्होंने अपनी। आपकी उम्र 63 साल की थी। आप 26 जुल्हज्जा को जख्मी हुए, आप 26 जुल्हज्जा के फजर के टाइम जख्मी हुए और यकम मुहर्रमुल हराम बरोज हफ्ता या इतवार को 23 हिजरी को आपकी शहादत हुई। आपका जनाजा दफन से पहले हुजरा मुबारक के पास रखकर हजरत आयशा से दफन की इजाजत ली गई, जो उन्होंने खुशी से दे दी, खुश दिली से इजाजत दे दी और इस तरह आपके पहलुए मुस्तफा में दफन किया गया। और इसी शहादत के दिन दफन हुए। जिस दिन शहादत पाई हफ्ता का दिन था या एतवार का दिन था, शहादत जिस दिन पाई उसी दिन दफन किए गए। पहलुए मुस्तफा में बना आपका मिजार, क्या खुद किसी शायर ने कहा है, पहलुए मुस्तफा में बना आपका मजार। पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। आपकी नमाज जनाजा हज़रत सुहेब ने पढ़ाई और हज़रत अली, उस्मान, तलहा, साद बिन अबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आपको कब्र में उतारा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो ये थी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत।
کہ آپ کس طرح شہید کیے گئے اور آپ کو کس نے شہید کیا. آپ اس کی 4 درہم کے جو دیتا تھا فیروز و آپ اس نے کہا تھا اس پہ کمی کروا دیں, آپ نے کمی نہیں کروائی تو وہ غصہ ہو گیا, دشمن بن گیا. اس نے آپ کو شہید کرنے کا ٹھان لیا کہ میں آپ کو شہید کروں گا. لیکن مسلمانوں آپس میں صلح رحمی کیا کرو, آپس میں تعلقاتوں کو اچھے کیا کرو, بگاڑا نہ کرو, اور نماز ہر وقت 5 وقت کی ادا کیا کرو. یہ مسلمانوں کی علامت ہے, یہ صحابہ کی علامت ہے, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تحفہ ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملا, انہوں نے ہمیں دے دیا. دیکھو نا حضرت عمر فاروق زخمی بھی ہیں, ان کے جسم پر زخم بھی ہے, ان کے جسم داغے بھی گئے ہوئے ہیں, ان کے جسم پر نشان بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ٹیک لگا کر نماز ادا کر رہے ہیں. یہ ہوئی نا حضور سے محبت ہوئی, یہ حضور سے وفا ہوئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے اور حضرت عمر فاروق کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ